تین چار لوگ جو تھے اس طرح کے، ان کے ساتھ بھی آپ نے یہ سلوک کیا ہے، اور جو نوبیل پیس پرائز جیت کر آئے وہ بھی سارے کیا ان کے ساتھ کیا، ایکس کمیونیکیٹ کر دیا آپ کی ریاستوں نے ان کو. تو پاکستان کی موومنٹ میں سب سے زیادہ پرو شریعہ آرگیومنٹ کرنے والے احمدیز تھے. 1946 کے الیکشن میں جناح صاحب نے ان سے وعدے کیے ہوئے تھے. سر ظفر اللہ کو پہلا وزیر خارجہ لگایا جا رہا تھا، جوگندر ناتھ منڈل جو تھا وہ پہلا لا منسٹر لگ رہا تھا یہاں پہ، اور اس کے بعد میں بنا کیا کہ وہی لوگ جو شریعہ کے آرگیومنٹ کر رہے تھے وہی ایکس کمیونیکیٹ ہو گئے اور انہی پہ بین لگ گئے بعد میں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو مذہب کا استعمال کرنے والے ہیں سیاست کے اندر، ایک دن ان کی باری بھی آ جاتی ہے، کوئی بھی بچتا نہیں ہے اس سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی شیعہ کی باری آئی ہوئی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، آپ کی بھی آنی ہے. یو آر ان دا کیو، بیکاز یہ وہ فیکلٹی ہے جو ہر کسی کے خلاف استعمال ہوگی یہاں پہ. یہ ایک ایسی آگ ہے جو آپ نے لگا دی تو یہ بجھانے کا کوئی سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ابھی کل بھی ایک ٹرائبل ایجنسی کے اندر آگ لگی ہوئی تھی بلاسفیمی کے اوپر، ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کورم ایجنسی آئی گس، وہاں پر بلاسفیمی کے الزام لگے ہیں اور وہاں آگیں لگائی جا رہی ہیں. ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ مورالٹی کی بیس پہ ریاست جج کرے گی آپ کو. مورل پولیس بنی ہوئی ہے یہاں پہ. دے آر ایون ٹرائنگ ٹو ریگولیٹ یور سیکشول لائف. ویسے اس طرف سرگرم تھے؟ سرگرم کو خاص نہیں تھے. حضرت خلیفۃ المسیح میرے خیال میں کو 15 سال تو ان کا پوچھتے رہے مجھ سے جب بھی میرے ملاقات ہوتی تھی. اس کے بعد کبھی آپ نے بھی ان سے کوشش کی ان کو؟ ہاں میں نے اپنا نقطۂ نظر بتانے کی. میں نے کوشش کی اپنے نقطۂ نظر بتانے کی، لیکن وہ پختہ وہ انہوں نے مجھے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ میں تمہیں فرشتے کے طور پر ہی سمجھتا ہوں. میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، میں کبھی نہیں پڑھتا تھا. میرے پاس جہاں گرداسپور بھی آ کر رہے 2-3 مہینے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. میں ذرا سخت ہے، میں نہیں پڑھتا تھا. خلافت اولیٰ کی میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے. تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا. تو بہرحال اس طرح سے. ہاں جی. پھر یہ مزمل شاہ یار کی تو میرے او بھائی اس کی ویڈیو سن کے تو یہی ہے کہ یہ مدر چوت جو ہے یہ پکا قادیانی پیڑ کتی ہے. اور اس کی بات اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اور بالکل اس میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ احمدی یہ قادیانی ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے شریعت کا جو ہے بات کی کہ شریعت لاگو کی جائے. اور ماں چودہ پہن چودہ پہلے آتا سونا دی شریعت کی ہے. اور کیا ہو دین دی شریعت دی گل کر رہے سن، اسلام دی یا قادیان دی شریعت دی؟ ظاہر ہو تو کہندے نے کہ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ مرزا جو تھا وہ نبی تھا. اور 2 کروڑ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کذاب تھا، جھوٹا تھا. نہیں 2 ارب سوری. تو بات یہ ہے کہ یہ حرامزادہ اس کو جو ہے ظاہر ہے قادیانی پیسے ویسے دیتے ہیں اور اس کے اوپر آتا ہے اس ماچوت کو کیا لونگڑے کو کیا پتا کہ کوئی آغا وسیم بھی ہے کہ جو کہ اس کی گچی ناپ لے گا. تو یہ یا تو پہلے آ کے قادیانیوں کی شریعت بتائے کہ وہ کیا ہے. تو اگر وہ قائد اعظم کو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ شریعت کو لاگو کرو پاکستان میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کیونکہ وہ سارے ادارے فوج وغیرہ انہی کے پاس تھی کہ بھی پاکستان کے اندر آفیشلی نبی جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کی شریعت کو پاکستان میں لگا دیا جائے. سمپل از دس. ہاں اگر وہ آ کے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، لانتی تھا، اس کے مذہب کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے لکھی بات کو، اس کی کہی بات کو، تو دین کی شریعت اسلام کی شریعت لگا دو جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے توحید کے بعد کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. پھر تو ہم مانیں
کہ ان کی ڈیمانڈ جائز تھی. اور پہلے تو وہ توبہ کرتے نا, شریعت اسلام کی بات کرنے سے پہلے وہ اپنے قادیانی عقیدے سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے, پھر ہم ان کی بات کو. وہ تو ماچر, یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک سکھ آ کے اٹھ کے کہہ دے کہ جی تسی شریعت لاؤ پاکستان دے. جو خود شریعت کو نہیں مانتے وہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں شریعت کی؟ دس تیری بھن نو کنجری دے پتر, تو گانڈو پتہ نہیں کدے کلوں برا کام کروا کے اتوں تک پہنچ گئے. تو پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا کہ ان کی شریعت کیا ہے. کیا وہ وہی شریعت ہے جو دنیا کے 2 ارب مسلمان مانتے ہیں؟ ماچوت کتی کے بچے, حرام زادے. تو یہ اس قسم کے لونڈے آ کے اٹھا کے آج کل انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ قادیانیوں نے نکالا ہوا ہے. ان ماں چودوں کو آگے لے آئے ہوئے ہیں. ان کی کوالیفیکیشن صرف یہ ہے کہ یہ منہ ونگا شنگا کر کے انگریزی بول کے تو وہ امپریس کر دینے. ان کی نالج کی بات یہ ہے کہ اس ماں چود کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو ہے شریعت اسلام اور شریعت قادیان میں کتنا واضح فرق ہے. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. یہ تو پاکستان کے بننے کے خلاف تھے. ماں چودہ کتی دے پتر, تینوں اس چیز کا پتہ ہے؟ جی این نہیں ہے آ میرے سامنے بحث کر, میں تیری میں پانو نہیں ہو دیا حرام زادہ. تو یہ کیونکہ یہ ریپلیس کر رہے ہیں, یہ حسن نثار وغیرہ وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اب یہ ان کو میدان میں لے آئے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے پہلے تو یہ دیکھیے, میں نے تو چھوٹی سی ایک کلپ لگائے ہیں, اگرچہ اور بھی لگا سکتا ہوں, لیکن میں نے مطلب اس کو یہ جو کلپ ہے اس میں وہ خود قمر ادریس پرومیننٹ قادیانی, بڑا مشہور قادیانی, وہ خود مان رہا ہے کہ ہمارا جو قادیانیوں کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ مرزا نبی تھا. اب یہ والی شریعت لگائیں گے پاکستان کے اندر؟ جو شٹ میں گر کے مر گیا تھا بہن چود, اب اس کو ہم نبی مانے, اس کی تصویریں پورے پاکستان میں لگا دیں کہ جی یہ نبی تھا. بول تیری ماں دا کنجری دے پتر حرام زادے, تو ان کی سمجھنا بہن چودا, دس تے صحیح مرداں کرا گل کر, جے تو بنڈ نہیں مروائی تے دس ان تو کی سمجھنا ماں چودا کنجری دے پتر حرام زادے. تو ان کی نبی سمجھنا یا کذاب سمجھنا ہے؟ گانڈو یا تے وہ جھوٹا ہے یا سچا, دس تو کی سمجھنا بہن چودا. اسی تے سینہ کھول کے کہنے ہیں کہ ہاں وہ جھوٹا وے. مدر چود, یہ کیا لوگوں کو رنگ بازی دکھانے آ گئے ہیں ماں چود. تو یہ خیر وہ قمر ادریس تو خود کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا اصول ہے کہ وہ نبی تھا مادر چود, وہ مرزا قادیانی. اچھا اس میں ایک اور چھوٹی سی کلپ سن سکتے ہیں آپ. وہ یہ مرزا عبدالحق کی ہے. وہ مرزا عبدالحق جلندر کا تھا اور جنرل ضیاء الحق کی ماں کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تھے. اس کا ایک بڑا بھائی تھا مرزا عبد الرحمان, وہ لاہوری جماعت کو فالو کرتا تھا اور یہ قادیانی جماعت کو فالو کرتا تھا. حالانکہ دونوں بھائی تھے اور دونوں قادیانی تھے. فرق صرف یہ تھا کہ وہ لاہوری جماعت کا تھا اور یہ اس کا خلیفہ جو تھا مرزا محمود تھا اور دوسرے کا مولوی محمد علی. تو یہ اتنا فرق تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے مرزا عبدالحق, کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا لیکن میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی قادیانی, دو قادیانی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ دسو پین چود کنجری دے پتر حرام زادے مزمل گانڈو. تو بہرحال یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب ایک ایسی جو چیز ہے. پھر یہ پاکستان بنانے کی جہاں تک بات ہے پاکستان کے, یہ تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. یہ تو مادر چوت آخری 1 یا 2 مہینے, few months before the creation of Pakistan, partition of India, یہ جناب he was trying his best کہ بھی یہ انڈیا جو ہے ڈیوائڈ نہ ہو.
مرزا قادیانی آئے میرے ساتھ، یعنی مرزا